علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کے مجموعوں پہ، مختلف احادیث کی کتابوں سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کے جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہنے کے بعد یہ حمد و ثنا و دعا پڑھتے: اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تمام تعریفوں کے لائق تو ہی ہے، تو آسمان و زمین کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا ہے، اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمان زمین جو کچھ اس میں ہے سب کا پروردگار ہے، تو حق ہے، تیرا فرمان سچ ہے، تیرا وعدہ برحق اور تیری ملاقات سچ ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، اور قیامت بھی سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں اور تجھ پہ ایمان لایا، اور میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹتا ہوں، اور میں تیری ہی عدالت سے فیصلہ چاہتا ہوں اور تیری ہی توفیق سے جھگڑتا ہوں اور تیرے لیے ہی لوٹتا ہوں۔ اے اللہ، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، میرے پوشیدہ اور علانیہ گناہوں کو بخش دے، تو میرا اللہ ہے، تیرے سوائے کوئی سچا الہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1153۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کس دعا کے ساتھ اپنی نماز شروع کرتے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز اس دعا کے ساتھ شروع کرتے: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب و ظاہر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن امور پر وہ اختلاف کرتے ہیں، مجھے حق کے اختلافی امور میں ہدایت عطا فرما، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت اور رہنمائی فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1154۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا اور طویل قرات کی، حتیٰ کہ میں ایک برے کام کا ارادہ کر لیا۔ ان سے عرض کی گئی، آپ نے کیا ارادہ کیا؟ فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1155۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی نماز افضل و اعلیٰ ہے؟ آپ نے فرمایا، لمبے اور طویل قیام والی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1156۔ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جبکہ آپ اسے جانتے تھے، تو اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں کوفہ سے آیا ہوں اور کوفہ میں ایک شخص کو چھوڑ کے آیا ہوں جو قرآن مجید زبانی لکھواتا ہے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں آئے اور شدید غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ کجاوے کے دونوں پہلو غصے سے لبریز ہو جاتے۔ سخت غضبناک ہوئے، آپ نے فرمایا، تیری بربادی، وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ کا غصہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گیا اور آپ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا، حتیٰ کہ آپ پہلے کی طرح پرسکون ہو گئے، اور پھر فرمایا، تیرا بھلا ہو، مجھے نہیں معلوم ان کے علاوہ کوئی شخص موجود ہے جو اس کام میں ان سے زیادہ حق رکھتا ہو، اور میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مسلمانوں کے معاملات میں ہر رات مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بات چیت کے لیے موجود تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پھر جب واپس جانے کے لیے چلے تو ہم آپ کے ساتھ باہر نکلے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اس کی قرات سننے لگے۔ ہم اس شخص کو پہچاننے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ خوشی ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی طرح تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے، تو اسے ابن ام عبد کی قرات کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر اس شخص نے بیٹھ کے دعا مانگنی شروع کی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مانگو تمہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں صبح ضرور اس کے پاس جا کے انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ چنانچہ میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تاکہ انہیں خوشخبری دوں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے ان کے پاس پہنچ کے انہیں خوشخبری دے چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے جس نیک کام میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا تو وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1157۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام قریب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرے مبارک میں نماز میں قرات کرتے تو حجرے کے باہر لوگ سن لیتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1160۔ جناب عبداللہ بن ابی قیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی قرات کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا، کیا آپ جہری قرات کرتے تھے یا آہستہ؟ انہوں نے فرمایا آپ دونوں طریقوں سے قرات کرتے تھے، بعض اوقات بلند آواز سے قرات کرتے اور کبھی آہستہ آواز سے قرات کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 1161۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے جبکہ وہ پست آواز کے ساتھ نماز تہجد پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے بھی گزرے تو وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر میں تیرے پاس سے گزرا تھا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور قرات آہستہ آواز سے کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی میں جس ذات کے ساتھ مناجات کر رہا تھا میں نے اسے سنا لیا ہے، اور اے عمر میں تیرے پاس سے گزرا تو تم بہت بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اس سے ثواب کی امید ہے، میں سونے والے کو جگانا چاہتا تھا اور اس پہ اجر و ثواب کی امید رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم اپنی آواز کچھ بلند کر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنی آواز کچھ آہستہ کر لو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1162۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تو صحابہ کرام کو بلند آواز سے قرات کرتے سنا، جبکہ آپ اپنے قبا نما خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹائے فرمایا آگاہ رہو بے شک تم سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، لہٰذا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ایک دوسرے پہ بلند آواز سے قرات نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1163۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نفلی روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ ناغہ نہیں کرنا چاہتے، اور آپ مسلسل ناغہ کرتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، اور آپ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1164۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعات نماز تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1166۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی نماز کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک اور دیگر مہینوں میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات ادا کرتے۔ ان کی خوبصورتی اور طوالت کے متعلق مت پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات ادا کرتے۔ ان کی خوبصورتی اور طوالت کے مطابق مت پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات ادا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ ایک اور حدیث ہے
حدیث نمبر 1167 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر سمیت 9 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1168 جناب مسروق سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھنا شروع کر دیں اور 2 رکعتیں چھوڑ دیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت رات کو پڑھتے تھے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز وتر ہوتی تھی، پھر بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بستر پر تشریف لاتے اور آرام کرتے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے تشریف لے جاتے۔ ایک اور حدیث ہے 1169 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے باقاعدگی سے ادا کرتے، اور آپ نماز تہجد سے سوئے رہ جاتے، بیمار ہو جاتے تو دن کے وقت 12 رکعت ادا کر لیتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1170 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہمیشگی اور باقاعدگی کرنا پسند کرتے، اور جب کبھی نیند کا غلبہ، بیماری یا کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد سے مشغول کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت 12 رکعت ادا کر لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 1171 جناب عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اپنے معمول کی قرات سے یا ایسے کچھ حصے سے سویا رہ گیا، پھر اس نے وہ حصہ نماز فجر اور ظہر کے درمیان تلاوت کر لیا، اسے پڑھ کے نفل ادا کر لیے تو اس کے لیے لکھ دیا گیا گویا کہ اس نے وہ حصہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1172 حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ سوتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ وہ اٹھ کے نماز تہجد ادا کرے گا، پھر اس پہ اس کی نیند غالب آ گئی اور وہ صبح تک سوتا رہا تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پہ صدقہ ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1174 عبدتہ بن ابی الباب جناب زر بن حبیش یا سوید بن غفلہ سے حضرت ابو دردہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جو شخص رات کی کسی حصے میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے پھر اس سے سویا رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز کا اجر لکھ دیتے ہیں، اس کی نیند اللہ تعالیٰ کا اس پہ صدقہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1176 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں کو چھوڑ کے صرف جمعۃ المبارک کے دن کو نفلی روزے کے لیے خاص مت کرو، اور دیگر راتوں کو چھوڑ کے صرف جمعۃ المبارک کی رات کو نفل تہجد کے لیے خاص نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1177 جناب سعد بن حشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفلی نماز پڑھتے تو اسے باقاعدگی سے پڑھنا پسند فرماتے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا ہو اور نہ آپ نے صبح تک تہجد ادا کی ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ پھر میں حضرت ابن عباس کے پاس حاضر ہوا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سچ فرمایا ہے، خبردار اگر میں ان کی خدمت میں حاضری دے دیتا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے براہ راست یہ حدیث سنتا۔ ایک اور حدیث ہے 1178 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ کرتے، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات صبح تک نماز تہجد پڑھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے مسلسل روزے رکھے سوائے رمضان المبارک کے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔